ویڈیو۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ میں خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہ کر پاؤ گے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا۔ اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا ربا یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکال جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتا یہ اپنے گھر میں یہی کہہ دے کہ میں نامرد ہے، اس سے شادی ختم کرواؤ۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر گوارا نہ ہو کہ میں اس عورت کی منت کروں جسے نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ سے شکوے شکایتیں کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں ہی انکار کر دیتا اور خود اس رشتے کو ختم کر دیتا، شادی تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر، صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی، کون ہے وہ، بس ایک بار پوچھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا آتا، اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں؟ میں نے اس سے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی، فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلانے ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا چلو گھر۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مار کر میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئی اور اس کو بولا اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے میری طرف سے آزاد ہو، جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم ہرگز نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے میکے گھر میں ہے، طلاق نہیں مانگی اس نے، اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور اپنا مطلب نکال کر چلا گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اس کو طلاق نہیں دی۔
اس کے بعد 3 مہینے سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں۔ میں عورت پر یقین کرنے میں ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری شادی کر لی۔ اب الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ دوسری شادی والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال میں جو میں نے حوصلے سے گزارے اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کے طور پر مجھے اب تھوڑی سی بھی ہمدردی بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا۔ اب وہ میری پہلی بیوی طلاق یافتہ بھی نہیں بلکہ اپنے میکے میں ذلیل و خوار ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا۔ امید کرتی ہوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ مورل سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی کہ اگر ہماری محبت جو کسی کے ساتھ ہوتی شادی سے پہلے وہ جائز محبت نہیں ہوتی، وہ ناجائز ہوتی ہے، بلکہ جو آپ کی اصل محبت ہوتی ہے وہ آفٹر میرج آپ کے شوہر کے ساتھ پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم پچھلی محبت کے چکر میں اپنی اس محبت کو کھو دیں گے تو خدا را ہم پہ لعنتیں تو ضروری آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی عزتوں کا خیال رکھے اور ہمیشہ ہمیں حکمت اور دانائی کی راہ دکھاتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔